بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے، ہمارا لیکچر جو ہے وہ سیرت پر ہے، سیرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک مختصر کتاب ہے، اس میں سے ہم نے کچھ مواد لیا ہے۔ کتابیں سیرت پر بہت ساری ہیں، آج تک لکھنے والے لکھتے رہے، تعریف کرنے والے حضور کی تعریف کرتے رہے، لیکن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے حضور کی تعریف کا حق ادا کر دیا۔ وقت ہمارے پاس کم ہے، اس لیے ہم مختصر یہاں پہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، تو سیرت کے حوالے سے ہم پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ۔ سب سے پہلے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت جو واقعات ہوئے وہ ہم دیکھیں گے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو یہ دیکھیے یہ آپ کے سامنے آ گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب سب سے پہلے یہ سب نے یاد رکھنا ہے، ذہن میں رکھنا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ جو پاک نسب ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ٹھیک ہے، یہ نسب آپ سب نے یاد رکھنا ہے کہ میں پوچھ بھی سکتا ہوں آپ لوگوں سے۔ آپ کا نسب دیکھ لیے، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنان بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان۔ یہ 22 سلسلے ہیں جو آپ لوگوں نے یاد رکھنے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ 22 سلسلے ہیں جو آپ لوگوں نے یاد رکھنے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب ویسے تو حضرت آدم تک پہنچتا ہے، لیکن اس کے بعد سے اختلافات شروع ہو جاتے ہیں، یعنی لوگوں نے اس کو محفوظ نہیں رکھا، کہیں پہ کسی کو گرا دیا، کہیں کسی کو ذکر کر دیا، ایسا ہے۔ تو یہاں تک جو سلسلہ ہے وہ بالکل پکا ہے اور اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ یہ 22 واسطے ہیں، یہ آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں، اچھا یہ آپ کا نسب آپ کے والد کی طرف سے، والدہ کی طرف والا یہ لکھا ہوا محمد بن آمنہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب۔ کلاب کے بعد دادی اور آپ کے والد اور والدہ کی طرف سے نسب ایک ہی ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو بہرحال آپ والد صاحب کا نسب یہ ذہن میں رکھیں، والدہ کی طرف سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت کچھ واقعات ہوئے، ان واقعات کو ارہاسات کہا جاتا ہے، یہ ذہن میں رکھنا ہے آپ لوگوں نے۔ ٹھیک ہے، میں اگر آپ سے سوال ہو کہ ارہاسات کسے کہتے ہیں تو آپ کہیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت جو واقعات ہوئے ان کو ارہاسات کہتے ہیں۔ یہ ہے ارہاسات۔ وہ کیا ہوئے وہ چند ہم یہاں پہ پڑھیں گے، ورنہ تو اس کا احاطہ کرنا مشکل ہے، بہت سارے ہیں، چند واقعات ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ نمبر 1، آپ کی والدہ فرماتی کہ جب آپ میرے پیٹ میں تھے، یعنی میں حمل سے تھی، تو مجھے خواب میں یہ بتایا گیا کہ وہ بچہ جو تمہارے پیٹ میں ہے یہ اس امت کا سردار ہوگا، اور جب وہ پیدا ہو تو آپ نے دعا کرنا کہ میں اس کو ایک اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں اور ان کا نام محمد رکھنا ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ 3 واقعات ہو گئے۔ ایک یہ بتایا گیا کہ آپ امت کے سردار ہیں، دوسرا آپ کو یہ بتایا گیا کہ دعا کرنا، اور تیسرا آپ کا نام محمد رکھنا۔ چوتھا واقعہ انہوں نے فرمایا کہ جب میں پریگننٹ تھی اور حضور میرے پیٹ میں تھے تو مجھے شام اور بصرہ کے علاقے دکھائے گئے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ علاقے مسلمان فتح کریں گے۔ اور 5ویں بات یہ وہ فرماتی ہیں کہ جس طرح عام عورتوں کو جو معاملات پیش آتے ہیں، جو تکلیفیں پیش آتی ہیں پریگننسی میں اور ڈیلیوری کے وقت، مجھے اس طرح کی کوئی بات الحمدللہ پیش نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے واقعات ہوئے۔ ٹھیک ہے، یہ چند آپ ذہن میں رکھیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، یہ تو ولادت سے پہلے کے واقعات تھے۔ تو آپ کی ولادت سے پہلے کے جو واقعات تھے وہ ہم نے پڑھ لی، ان کو ارہاسات کہا جاتا ہے۔ ولادت کے وقت کے جو واقعات تھے،
اب آپ کی ولادت ہو گئی. آپ کی ولادت بسعادت ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی. ٹھیک ہے. 12 ربیع الاول مشہور ہے، باقی 4 قول ہیں، 8 9 10 12. مشہور 12 ہے، صحیح میرے خیال میں 8 ہے. بہرحال ہم مشہور کو لے لیتے ہیں 12 تاریخ. جس سال آپ کی پیدائش ہوئی اس سال ایک واقعہ ہوا جس کو اصحاب فیل کا واقعہ کہا جاتا ہے. وہ یہ تھا کہ ایک لشکر تھا اور جس میں ہاتھی تھے بہت سارے. تو وہ لشکر ہاتھی پہ سوار ہو کر آیا، تو اس لیے کہتے ہیں ہاتھیوں والے. تو وہ ہاتھیوں پہ سوار ہو کر آئے تھے بیت اللہ کو گرانے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے ابابیل جو کہ چند چھوٹی چھوٹی چڑیاں تھیں ان کے ذریعے سے اب یہ ہاتھیوں والے لشکر کو ہلاک کر دیا. تو اگر آپ سے پوچھا جائے کہ حضور کی ولادت کس سال ہوئی، جس سال ہوئی اس سال کیا واقعہ پیش آیا، تو آپ کہہ سکتے ہیں اصحاب فیل کا واقعہ. قرآن پاک میں یہ موجود ہے. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل وغیرہ. ٹھیک ہے. اچھا جی. اس کے بعد جس سال اصحاب فیل کا واقعہ ہو اس سال ربیع الاول کی 12ویں تاریخ. ٹھیک ہے. اور پیر کا دن تھا. آپ دنیا میں تشریف لائے. میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس میں 4 قول اور بھی ہیں. ایک 12 ہے، ایک 10 ہے، ایک 9 ہے، ایک 8 ہے. ٹھیک ہے. یہ 4 قول مشہور 12 ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے کی جو بات تھی وہ تو میں نے بتا دی. اب آپ کی ولادت کے بعد جو واقعہ ہوا اس میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ دنیا کے بدقتے میں آفتاب نبوت کا ظہور ہوا تو ملک فارس، اس کا جو بادشاہ تھا کسریٰ، اس کے محل میں زلزلہ آ گیا. اس سے جو 14 کنگرے یعنی فانوس تھے بڑے بڑے لگے ہوئے تھے وہ گر گئے. دوسرا واقعہ کیا ہوا، بحیرہ ساوا، یہ ایک دریا کا نام ہے جو فارس کا ہی ہے، ملک فارس کا ایک دریا ہے، وہ خشک ہو گیا. تیسرا کیا ہوا کہ وہاں پر ایک آتش کدہ تھا جس میں آگ جل رہی تھی 1000 سال سے، کبھی بجھی نہیں تھی، وہ خود بخود بجھی تھی. وہ آگ کیوں جلی تھی؟ وہ آگ اس لیے جلی تھی کہ جو ملک فارس کا بادشاہ تھا ایک دفعہ راستے میں جا رہا تھا سفر میں، تو ایک سانپ اس کو ڈسنے کے لیے آ گیا. تو اس نے 2 پتھر اٹھائے اور اس کو رگڑا. جب اس سے آگ نکلی تو وہ چنگاری جب نکلی تو وہ سانپ بھاگ گیا. تو وہ بادشاہ سمجھا کہ مجھے آگ نے بچا لی. اس کے بعد سے اس نے آگ کی پرستش اور عبادت شروع کر دی اور لوگوں کو اس پر لگایا اور آگ بہت بڑی جلائی. تو یہ آگ جب سے لگی ہوئی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لاتے ہی یہ آگ بجھ گئی. یہ 3 واقعات ہم نے دیکھ لیے. ٹھیک ہے. اسی طرح اور بھی بہت سارے واقعات ہیں لیکن یہاں چونکہ وقت کم ہے اس لیے ہم مختصر بات پڑھیں گے. اس کے بعد آپ سنو گے والد ماجد کی وفات. ابھی آپ دنیا میں تشریف نہیں رہے تھے، آپ کی والدہ پریگننٹ ہی تھیں، حمل سے تھے آپ کی والدہ. تو اس وقت آپ کے والد کا انتقال ہو گیا، یعنی دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ہی آپ کے والد دنیا سے تشریف لے گئے. ٹھیک ہے. حضور کی دنیا میں تشریف لانے سے پہلے حضور کے والد حضرت عبداللہ دنیا سے تشریف لے گئے. اچھا جی. اس کے بعد زمانہ رضاعت اور زمانہ طفولیت یعنی بچپن اور دودھ پینے کا زمانہ. ایک بات یہاں ذہن میں رکھیں، وہ یہ ہے کہ آپ کی والدہ نے آپ کو ایک لقب دیا تھا ابن الذبیحین، 2 ذبح ہونے والوں کا بیٹا. ٹھیک ہے. تو آپ کی والدہ نے جو آپ کا لقب رکھا ابن الذبیحین، 2 ذبح ہونے والوں کا بیٹا، یہ لقب آپ کو آپ کی والدہ نے دیا تھا. کیوں دیا تھا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو آپ چونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور حضرت اسماعیل کو بھی ذبح کیا جا رہا تھا. پورا واقعہ آپ لوگ کو پتہ ہوگا، یہاں بہت کم ہے. ایک تو یہ. دوسرا آپ کے جو والد تھے حضرت عبداللہ ان کو بھی ذبح کیا جا رہا تھا کیونکہ زمزم کا کنواں بند ہو گیا تھا، بند کر دیا تھا لوگوں نے. تو اس کے بعد آپ کے جو دادا تھے عبد المطلب، ان کو خواب میں بتایا گیا کہ آپ دوبارہ زمزم کے کنویں کی مرمت کریں. تو ان کے ایک بیٹے تھے، تو حضرت عبد المطلب اور ان کے ایک بیٹے حارث، انہوں نے مل کے یہ کام شروع کیا. تو لوگ تانے دینے لگے. تو ان کے والد حضرت عبد المطلب جو تھے، حارث کے والد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا، انہوں نے منت مانی کہ اگر اللہ نے مجھے 10 بیٹے دیے تو ایک بیٹا اللہ کے نام پہ قربان کروں. اللہ کے شان اللہ نے 10 بیٹے دیے اور 10ویں حضرت عبداللہ تھے
اور بہت خوبصورت حسین و جمیل تھے۔ اب منت پوری کرنی تھی اور ان کو قربان کرنا تھا۔ جب وہ لے کے جانے لگے تو سب بہن بھائیوں نے کہا کہ جی تو زیادتی ہو جائے گی، تو کسی بوڑھے سے مشورہ کیا۔ اس نے کہا کہ اگر تم کسی آدمی کو قتل کرتے ہو تو اس کے بدلے میں کیا کیا جاتا ہے؟ انہوں نے کہا جی 10 اونٹ دیے جاتے ہیں۔ کسی کو قتل کر دیا جائے تو اس کے بدلے میں 10 اونٹ دیے جاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا عبداللہ کے بدلے میں 10 اونٹ قربان کرو۔ قرآن اندازی کری۔ قرآن اندازی میں جب ایک پرچی پہ نام لکھا عبداللہ کا، دوسرا پہ نام لکھا 10 اونٹ۔ قرآن اندازی کی تو 10 اونٹ نکل آئے، پھر دوسری دفعہ پہلی دفعہ میں عبداللہ کا نام نکل آیا، پھر دوسری دفعہ تیسری 4 5 6 7 8 9 مرتبہ حضرت عبداللہ کا نام نکلا، تو 90 اونٹ ہو گئے۔ ایک مرتبہ میں 10ویں مرتبہ 10 اونٹ نکلے، تو 100 اونٹ حضرت عبداللہ کے بدلے میں قتل کیے گئے، ذبح کیے گئے۔ تو اس طرح آپ کا جو لقب تھا آپ کی والدہ نے رکھا ابن الذبیحین۔ اچھا جی، اب آپ کا دودھ پینے کا زمانہ اور بچپنا۔ دودھ سب سے پہلے آپ کو آپ کی والدہ نے پلایا، پھر کچھ دنوں کے بعد جو ابو لہب جو حضور کا چچا تھا، اس کے لیے صورت بھی نازل ہوئی تبت یدا ابی لہب وتب، ان کی باندھی تھی اس کی سویبہ، انہوں نے دودھ پلایا۔ تیسرے نمبر پہ حضرت حلیمہ سعدیہ نے پلایا۔ 3 عورتوں نے آپ کو دودھ پلایا، آپ کی والدہ، سویبہ اور حلیمہ، ان 3 عورتوں نے آپ کو دودھ پلایا۔ ان لوگوں نے کیوں پلایا؟ یہ آپ کی والدہ نے تو ظاہری بات ہے والدہ فیڈ کراتی ہیں، سویبہ نے اس لیے کرایا کہ خوشی میں، اور حلیمہ سعدیہ نے اس لیے کروایا کہ یہ گاؤں کی عورت تھیں اور عام طور پہ بچوں کو گاؤں دیہات میں بھیجا کرتے تھے دودھ پینے کے لیے تاکہ صحت بھی اچھی ہو، کیونکہ گاؤں کی غذائیں عام طور پہ خالص ہوتی ہیں، تو صحت بھی اچھی ہوتی ہے اور گاؤں کا ماحول بھی اچھا ہوتا ہے اور آب و ہوا بھی اچھی ہوتی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ وہاں پہ زبان خالص ہوتی ہے، زبان جو ہے نا شہر میں آ کے مکس ہو جاتی ہے، اس وجہ سے بچوں کو بھیجا کرتے تھے دودھ پلانے کے لیے۔ یہ لکھا ہوا جسمانی صحت بھی اچھی ہو جاتی ہے اور زبان بھی اچھی ہو جاتی ہے، اس لیے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ سعدیہ کے پاس رہے، ٹھیک ہے، 4 سال جو ہے نا آپ حلیمہ سعدیہ کے پاس رہے۔ 2 سال انہیں دودھ پلایا اور 2 سال اس کے بعد بھی آپ نے رکھا، کیونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں دیکھ رہی تھی، اس وجہ سے وہ حضور کو اپنے پاس رکھنا چاہتی تھی۔ تو 4 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس رہے، 4 سال حضور حلیمہ سعدیہ کے پاس رہے۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ کے بعد آپ 4 سال رہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد انہوں نے 4 سال کے بعد پھر آپ کو آپ کی والدہ کے حوالے کر دیا۔ یہ بہت زیادہ ہے، میں آپ کو مختصر بتا رہا ہوں، اور یہ چیزیں میں بتا رہا ہوں وہی ذہن میں رکھنی ہے، باقی ساری چیزیں نہیں۔ آگے دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا کلام جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بولنا شروع کیا، سب سے پہلا کلام تھا آپ کا اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ حمدا کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اللہ ہی بڑا ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور بہت زیادہ تعریفات ہیں اور اللہ پاک ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ کی وفات۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 4-5 سال کی ہوئی تو مدینہ سے واپس ہوتے ہوئے مقام ابوا جگہ کا نام ہے، وہاں پہ آپ کی والدہ کی وفات ہو گئی، ٹھیک ہے۔ 5 سال کی عمر تھی آپ کی جب آپ کی والدہ کا انتقال ہوا، اس وقت آپ کی عمر 5 سال تھی۔ اس کے بعد آپ اپنے چاچا کی پرورش، اپنے دادا کی پرورش میں آئے۔ والد کا انتقال پہلے ہو چکا تھا، والدہ کی انتقال 5 سال کی عمر میں ہو گیا، بعض روایت میں 6 بھی ہے، بہرحال 5 سال کی عمر ہم لے لیتے ہیں۔ پھر آپ اپنے دادا عبد المطلب کے پاس آ گئے، آپ کے دادا نے آپ کی پرورش کی، لیکن اللہ کی شان، جب آپ 8 سال کے ہوئے تو دادا کا بھی انتقال ہو گیا۔ بچپن مطلب پیدائش سے پہلے ہی والد کا، پھر 5 سال کی عمر میں والدہ کا،
اور پھر 8 سال کی عمر میں دادا کا بھی انتقال ہو گیا. پھر آپ اپنے چچا ابو طالب کے پاس آ گئے. ٹھیک ہے, 8 سال کی عمر میں آپ اپنے چچا ابو طالب کی کفالت میں آ گئے. پھر ابو طالب کے ساتھ ہی آپ کا پہلا سفر ہوا ملک شام کی طرف. ملک شام کی طرف آپ کے 2 سفر ہوئے شام کی طرف, اور دونوں تجارت کی نیت سے ہوئے. پہلے سفر میں آپ شام پہنچے نہیں تھے, راستے سے واپس ہو گئے تھے. دوسرے سفر میں آپ شام تشریف لے گئے. ٹھیک ہے, تو پہلا سفر آپ کا 12 سال کی عمر میں ہوا. آپ شام کی طرف تشریف لے گئے. راستے میں ایک جگہ آپ نے قیام کیا, رکے, مقام تیمہ. مقام تیمہ میں آپ نے اقامت فرمائی. ٹھیک ہے, مقام تیمہ میں آپ نے اقامت فرمائی. اچھا جی, آگے چلیں. مقام تیمہ سب کے ذہن میں رہے گا یہ مقام. آگے چلیں. اس سفر میں آپ کی ملاقات ایک یہودی عالم سے ہوئی. 2 سفر ہوئے شام کی طرف. دونوں سفروں میں ایک ایک عالم سے ملاقات ہوئی. پہلے سفر میں جس سے ملاقات ہوئی اس کا نام تھا بحیرہ. راہب, راہب کہتے ہیں عبادت کرنے والے کو, جو الگ تھلگ ہو کے عبادت کرے لوگوں سے, اس کو راہب کہتے ہیں. اس کا نام تھا بحیرہ. یہ لکھا ہوا بڑے عالم جن کو بحیرہ راہب کہا جاتا تھا. نام ان کا بحیرہ تھا. راہب عبادت کرنے والے کو کہتے ہیں. اس طرح ہمارے یہاں عابد کہتے ہیں نا, عابد, مولانا, صوفی وغیرہ وغیرہ. تو پہلے سفر میں یہودی عالم سے ملاقات ہوئی جس کا نام تھا بحیرہ. ٹھیک ہو گیا. اچھا, اس نے ابو طالب سے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا میرے بھتیجا ہے. انہوں نے کہا میں ان کے اندر وہ نشانیاں دکھ رہا ہوں جو آخری نبی میں ہوں گی, لہذا آپ جو ہے وہ ان کو, اگر ان کی جان کی امان چاہتے ہیں تو ان کو واپس بھیج دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شام نہیں گئے بلکہ راستے سے واپس مکہ لوٹ گئے. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی. دوسرا سفر ہوا آپ کا شام کی طرف. اس وقت آپ کی عمر تقریباً 24 سال کی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کا مال لے کے گئے. حضرت خدیجہ مالدار عورت تھیں, تجارت کیا کرتی تھیں, لوگوں کو بھیجتی تھی تجارت کے لیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی انہوں نے سنا. تو اس وقت آپ کو نبوت نہیں ملی تھی, نبوت آپ کو 40 سال میں ملی. تو انہوں نے حضور سے درخواست کی, حضور نے قبول کیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا مال لے کے گئے, اور بہت اس میں نفع ہوا. اچھا, پہلا سفر آپ کے چچا ابو طالب کے ساتھ ہوا تھا. راستے میں بحیرہ راہب ملا تھا. دوسرا سفر آپ کا وہ بھی تجارت کی غرض سے ہوا. اس سفر میں آپ کے ساتھ حضرت خدیجہ کے غلام میسرہ تھے. میسرہ, ٹھیک ہے, یہاں پہ لکھا ہوا ہے, یہ لکھا ہوا غلام آپ کی خدمت کے لیے ہمراہ کر دیا, اور اس غلام کا نام تھا میسرہ. میسرہ 12 ذی الحجہ کو یہ سفر شروع ہوا, اور آپ تشریف لے گئے. شام سے واپس تشریف لائے تو پھر بہت نفع ہوا. جب نفع ہوا تو آپ, حضرت خدیجہ آپ سے بہت متاثر ہوئی اور آپ کو نکاح کا پیغام بھیج دیا. اس سفر میں ایک یہودی عالم سے ملاقات ہوئی, اس کا نام تھا نستور. پہلے سفر میں جس سے ملاقات اس کا نام تھا بحیرہ. دوسرے سفر میں جس سے ملاقات اس کا نام تھا نستور. ٹھیک ہے, یہ لکھا ہوا. اس نے میسرہ سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو یہ نیک آدمی ہے. اس نے کہا ان کو جانتا ہوں, یہ آخری نبی ہوں گے, لہذا ان کی قدر کرو, وغیرہ وغیرہ. حضرت خدیجہ نے آپ کو نکاح کا پیغام بھیجا. اس وقت حضرت خدیجہ کی عمر تھی تقریباً 40 سال, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تھی 25 سال. ٹھیک ہے, حضور کی عمر 25 سال, حضرت خدیجہ کی 40 سال. بعض روایتیں 45 ہے, لیکن صحیح ہے کہ 40 سال تھی. 24 سال وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں رہیں. حضرت خدیجہ 24 سال حضور کے نکاح میں رہیں. 7 آپ کی اولاد ہوئی. تو یہ قاسم, طاہر, طیب, 3 بیٹے ہوئے, اور 4 بیٹیاں ہوئیں, زینب, رقیہ, ام کلثوم اور حضرت فاطمہ. 4 بیٹیاں, 3 بیٹے, 7 اولاد حضرت خدیجہ سے آپ کی ہوئی.
یہ لکھا جب نکاح ہو گیا تو وہ آپ کی خدمت میں 24 سال رہے، کچھ مدت نزول سے پہلے، کچھ مدت وحی کے بعد، یعنی آپ کو نبی بننے سے پہلے اور نبی بننے کے بعد بھی۔ یہ 40 سال میں آپ کو نبوت عطا ہوئی تو 15 سال وہ ہو گئے، تو 24 سال جو کہ رہیں گے، 24 میں سے 15 کم کر دیں، باقی بچ گئے 9 سال آپ کے نبی بننے کے بعد۔ اب جب آپ باقاعدہ طور پہ نبی بن گئے الحمدللہ، تو پھر عورتوں میں سب سے پہلے جو اسلام لائی وہ خدیجہ تھی۔ یہ لکھا ہوا 2 فرزند 2 بیٹے، ایک روایت میں 3 بیٹے، تو 3 بیٹے زیادہ صحیح ہے، 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں۔ بیٹے جو لکھا ہوا قاسم طاہر، بعض فرماتے ہیں کہ طیب بھی ہیں، بعض کہتے ہیں طاہر اور طیب ایک ہی ہیں۔ 12 7 اولادیں ہوئی، 3 بیٹے 4 بیٹیاں، فاطمہ، حضرت زینب، حضرت رقیہ، ام کلثوم۔ ٹھیک ہے جی، یہ سب اولادیں حضرت خدیجہ سے تھیں، اور ان کے علاوہ آپ کی 11 ازواج مطہرات تھیں، ان کے علاوہ 10 عورتیں، کل 11 تھیں۔ اولاد آپ کی صرف حضرت خدیجہ سے ہوئی اور کسی سے نہیں۔ ایک بیٹے آپ کے ابراہیم تھے، وہ آپ کی باندی سے تھے، وہ حضرت خدیجہ سے نہیں تھے۔ اچھا، ایک بات درمیان کہہ دوں، آپ کی جو صاحبزادیاں تھیں اس میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نکاح تھا اور رخصتی تھی وہ قابل ذکر ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو جہیز دیا، تو اس لیے جہیز مانگنا لعنت ہے، جہیز کی ڈیمانڈ کرنا لعنت ہے، جہیز دینا لعنت نہیں بلکہ جہیز دینا سنت ہے اپنی استطاعت کے مطابق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جہیز دیا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا کیا دیا وہ دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے، آپ نے ان کو جہیز دیا، اور جہیز میں کیا چیزیں تھیں لکھ دیے۔ درہم 480 درہم مہر مقرر ہوا، آج کل کے سب سے 72,000 روپے بنتا ہے۔ باقی ایک چادر، ایک تکیہ اور چمڑے کا ایک گدا، ایک چارپائی، ایک چھاگل، مٹی کے گھڑے اور 2 مشکیزیں یعنی پانی بھرنے کے لیے، اور ایک چکی۔ تو یہ کتنی چیزیں وہ دیکھ لیں، 1 2 3 4 5 6 7 8، کل 8 چیزیں ہوئیں جو آپ نے اپنی بیٹی کو جہیز میں دی۔ تو جہیز دینا سنت ہے، جہیز مانگنا لعنت ہے، مانگنا ڈیمانڈ نہیں کرنی چاہیے، جو استطاعت ہو وہ دینی چاہیے۔ یہ تو ہو گئی ہیں آپ کی صاحبزادیاں، 4 آپ کے ساتھ، باقی آپ کے ازواج مطہرات، ان کے نام آپ ذہن میں رکھیں، ٹھیک ہے، نام ذہن میں ہونے چاہیے، باقی اتنا مسئلہ نہیں ہے، تفصیل آپ بھلے ذہن میں رکھیں، نام آپ کے ذہن میں۔ حضرت خدیجہ 1، لیکن یہ لکھا ہو حضرت خدیجہ جب تک حیات رہی ہیں آپ نے کسی سے نکاح نہیں کیا، سارے نکاح آپ کے حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد ہیں، یعنی 50 برس کی عمر میں، 50 سال کی عمر میں سارے آپ کے نکاح ہیں۔ یہ دیکھ لیجیے، پہلی حضرت خدیجہ، دوسری حضرت سعودہ، تیسری حضرت عائشہ، چوتھی حفصہ، پانچویں ام سلمہ، چھٹی حضرت زینب بنت خزیمہ، ساتویں زینب بنت جحش، آٹھویں حضرت جویریہ، نویں ام حبیبہ، 10ویں صفیہ اور 11ویں میمونہ رضی اللہ عنہن۔ یہ 11 آپ کے ازواج مطہرات تھیں، نام آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے، تفصیل بھلے یاد نہ ہو لیکن ان سب کے نام آپ کو یاد ہونے چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ہو گئی آپ کی ازواج مطہرات۔ یہاں پر میں یہ بات بتا دوں تعدد ازواج کے حوالے سے کہ آپ کی اتنی زیادہ بیویاں کیوں تھیں۔ نعوذ باللہ کوئی یہ کہنے لگے کہ حضور جو ہے وہ شہوت پرست ہے، نعوذ باللہ، اللہ نہ کرے، اللہ ہماری زبانوں سے ایسے کلمات نہ نکلوائے، لیکن لوگ اعتراضات کرتے ہیں کہ اتنی ساری شادیاں حضور نے کیوں کی، اس کی کچھ وجوہات ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیے، ایک مرد کے لیے زیادہ بیویاں رکھنا اسلام سے پہلے بھی دنیا کے تقریباً مذاہب میں جائز سمجھا جاتا تھا، سب جگہوں پہ زیادہ شادیاں کی جاتی تھی کیونکہ یہ فطرت ضرورت پڑتی ہے فطری طور پہ انسان کو۔ اچھا جی، مسٹر ڈیون پورٹ جو ایک مشہور عیسائی فاضل ہے، انہوں نے کہا کہ تعدد ازواج
صرف پسندیدہ ہی نہیں بلکہ اس میں اللہ نے برکت رکھی ہے اور یہ ضرورت ہے۔ بہرحال اب یہ ہے کہ اسلام سے پہلے تعدد ازواج کی کوئی حد نہیں تھی، یعنی کوئی 100 رکھ رہا ہے، کوئی 200 رکھ رہا ہے، کوئی 300 رکھ رہا ہے، جیسے کہ 50 ہیں، تو اتنی بیویاں ہوتی تھیں، تو یہ عورتوں کے ساتھ ظلم تھا۔ تو شریعت مطہرہ نے اور دین اسلام نے آ کے اس کو ختم کر دیا اور یہ کہا کہ اب زیادہ سے زیادہ 4 عورتیں ایک وقت میں ساتھ رہ سکتی ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ اس سے زیادہ اگر کوئی کرے گا تو گناہ گار ہوگا، حرام کام ہوگا، اور یہ 4 بھی جب رکھ سکتا ہے کہ جب چاروں میں برابری ہو، ورنہ ایک سے زیادہ بھی رکھنے میں گناہ گار ہوگا۔ اگر دونوں بیویوں میں، تینوں بیویوں میں، چاروں بیویوں میں برابری کر سکتا ہے، پہننے اوڑھنے، کھانے پینے، آنے جانے سب چیزوں میں، تب تو ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ یہ نہیں کر سکتا تو پھر انسان گناہ گار ہوگا۔ پاکستانی قانون کے مطابق پہلی بیوی سے اجازت لینا ضروری ہے دوسری شادی کرنے کے لیے، جبکہ شرعی قانون میں پہلی بیوی سے اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو حضور نے جو ساری شادیاں کی، جو 11 شادی کی، ایک تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت تھی بس، ٹھیک ہے، اور سب کے لیے ایسا نہیں تھا۔ اور حضور نے جو شادیاں کی ہیں اس کی وجہ کیا تھی، اس کی کچھ وجوہات ہیں، وہ دیکھ لیں، اب یہاں لکھا ہوا ہے کہ آپ نے اس لیے شادیاں کی کہ آپ عورتوں کا دین بھی پھیلانا چاہتے تھے، ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ کی شادیاں ہو گئی تھیں اور حرمت جو ہے نا وہ بعد میں ہوئی تھی نکاح کی، کیونکہ زیادہ بیویاں نہیں رکھ سکتے، تو اس لیے صحابہ کے نکاح میں جتنی بھی خواتین تھیں سب کو طلاق دے دی گئی۔ حضور کے ساتھ مسئلہ یہ تھا کہ اگر حضور اپنی باقی ساری بیویوں کو طلاق دے دیتے تو ان عورتوں کے ساتھ پھر کوئی شادی نہیں کرتا، ٹھیک ہے، تو یہ ساری زندگی پھر ایسی گزارتی۔ یہ دیکھیں، کیونکہ قرآن میں یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، نبی کی عورتوں تم دوسروں کی طرح نہیں ہو، اور وہ تمام امت کی مائیں ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ کسی کے نکاح میں نہیں آ سکتی تھی کیونکہ حرمت ثابت ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تو اگر ان کو طلاق دی جاتی، الگ رکھا جاتا تو ان پر ظلم ہو جاتا کہ عمر بھر کے لیے کوئی ان سے شادی ہی نہیں کرتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام طور پہ جو نکاح کیے تو وہ سب یا تو مطلقہ تھی، یعنی ڈیورس ان کو ہوئی تھی، ڈائیورس ہوئی ہوئی تھی، یا پھر ان کے شوہروں کا انتقال ہوا ہوا تھا۔ 11 عورتوں میں صرف آپ نے ایک خاتون حضرت عائشہ سے جو نکاح کیا، امی عائشہ سے، وہ کیا جو کہ کنواری تھیں، باقی سب یا تو ان کے شوہروں کا انتقال ہو چکا تھا یا پھر ان کو ڈیورس ہو چکی تھی، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے ان کی دلداری کے لیے، یعنی ان کا دل رکھنے کے لیے سب سے نکاح کیا۔ اور آخری بات یہ ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خانگی گھریلو زندگی کے حالات تھے، جو تمام امت کے لیے تمام دین و دنیا کے معاملات میں دستور العمل ہیں، ہم تک ازواج مطہرات کے ذریعے پہنچ سکتے تھے، کیونکہ گھریلو زندگی تو لازم بات ہے، ایک خاتون ہی بتا سکتی ہیں کہ جی حضور گھر میں کیسے تھے، تو آپ کو چونکہ دین سب کو پھیلانا تھا، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ شادیاں کی تاکہ عورتوں کا بھی دین سب جگہ پر پھیل جائے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ نکاح کرنے کی وجوہات ہیں۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، وہ 9 تھے، ٹھیک ہے جی۔ حارث، زبیر، حجر، زرار، مقوم، ابو لہب، عباس، حمزہ، ابو طالب، عبداللہ آپ کے والد ہیں، باقی سب آپ کے چچا ہیں۔ اور پھوپھیاں آپ کی 6 تھیں، 6 پھوپھیاں، 9 آپ کے چچا، ٹھیک ہے جی۔ چلو یہاں سے اب آگے بات شروع ہوئی۔